بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کچھ عیسائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا، شاہ جی ایک سوال ہے۔ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے ان سے کہا پوچھئے۔ انہوں نے کہا ایک بندہ بیٹھا ہے اور ایک بندہ سویا ہوا ہے۔ وہاں سے ایک اور بندہ گزرتا ہے جس کو راستے کا پتہ نہیں۔ وہ راستہ پوچھنا چاہتا ہے، وہ کس سے پتہ کرے گا، بیٹھے ہوئے سے یا سوئے ہوئے سے؟ یہاں آپ سے گزارش کرتے چلیں، اگر آپ کو بھی اولیاء اکرام کی زندگیوں اور ان کی کرامات کے بارے میں جاننے کا شوق ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو جی ہاں، اب اگر یہاں دیکھا جائے تو عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ جو بیٹھا ہے اس سے پتہ کر لیا جائے، لیکن شاہ جی نے اس کے برعکس جواب دیا۔ آپ نے کہا جو سویا ہوا ہے اس سے پتہ کرے گا، کیونکہ شاہ عبدالعزیز ان کی نیت بھانپ گئے تھے۔ ان کا بیٹھے ہوئے شخص اور سوئے ہوئے شخص سے کیا مراد ہے؟ بیٹھے ہوئے شخص سے ان کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جبکہ سوئے ہوئے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ قبر میں آرام فرما ہیں۔ آپ کا جواب سن کر عیسائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور بولے، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹھے ہوئے کو خود منزل کا پتہ نہیں، اگر پتہ ہوتا تو وہ خود منزل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ تو سوئے ہوئے کا انتظار کر رہا ہے کہ کب اٹھے گا اور مجھے پتہ بتائے گا۔ عیسائی شاہ جی کا جواب سن کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر خاموشی سے اپنی راہ لی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک عیسائی آیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ آپ تشریف لے آئے تو آپ نے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ عیسائی بولا کہ تم اپنے قرآن کو لے آؤ، میں اپنی انجیل لایا ہوں، دونوں کو آگ میں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی کتاب برحق ہے۔ اس پر شاہ جی نے کہا کتابوں کو ڈالنے سے ان کی بے حرمتی ہوگی، ایسا ہے کہ ہم دونوں خود کو آگ میں ڈالیں گے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوا پھر وہ خود بھگتے گا۔ شاہ جی کا جواب سن کر عیسائی کے پسینے چھوٹ گئے اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، لہٰذا اس نے وہاں سے کھسکنے ہی میں بھلائی سمجھی۔ جب وہ چلا گیا تو شاہ جی مسکرائے اور بولے، اس نے کتاب کو تو مسالہ یعنی کیمیکل لگا لیا تھا، لیکن خود کو لگانا بھول گیا تھا۔ بے شک جن کے دل اپنے رب کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔